میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فی معنی ہوتا ہے میں، اور ہم نے یہ بات بھی قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے ضرور اس بات پہ نظر رکھنی ہے کہ دیکھیں کتنے وہ الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی معرفت اور پہچان بھی حاصل کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے قرآن کا فہم اور قرآن کا ترجمہ انتہائی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس لفظ ہے قلوبہم، اور اس قلوبہم کے آخر پہ ہم ہے، تو اسے جب ہم نے ہٹایا تو رہ گیا قلوب، اور یہ جو لفظ قلوب ہے یہ قلبن کی جمع ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو، جیسے امراض قلب، دل کی بیماریاں، تو یہ قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا ہے مرضن، جیسے ہم اردو میں مرض استعمال کرتے ہیں تو عربی والے اسے مرضن کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے فزادہم، یہ فا الگ ہے، ہم الگ ہے، تو درمیان میں جو ہے نا زادہ، یہ ہے زادہ یزید و زیادتن، زیادہ ہونا۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ، یہ بھی ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ پھر مرضن، وہی مرض جس سے مریض ہے، تو گویا یہ ایک لائن کے اندر جتنے الفاظ ہوئے ہیں، چاہے وہ قلوب قلب کی جمع ہے، یا لفظ مرض ہے، یا زادہ ہے، یا لفظ اللہ ہے، یا پھر مرضن ہے، تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں انہیں عربی سے تھوڑا سا باہر نکال کے اپنی زبان کی طرف لا کے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس سے ہمارے لیے ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا فی قلوبہم، فرمایا وہ لوگ جو ہیں نا جنہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرضن، بیماری ہے۔ ایک بیماری بندے کے جسم کو لگ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جسم کو نحیف کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، بندہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو بندے کو ہلاکت تک دھکیل دیتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بندے کو کے نفس کو لگ جاتی ہیں، بندہ اندر سے بیمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کو حسد کی بیماری لگ گئی، بندے کو نفرت کی بیماری لگ گئی، بندے کو عیب جوئی کی بیماری لگ گئی، تو اس طرح کی اخلاقی بیماریاں کچھ بندے کو لگ جاتی ہیں۔ تو جیسے یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، اسی طریقے سے ایک بیماری ہے بد عقیدگی کی، کہ بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا، اور وہ جو بد عقیدگی کی بیماری ہے یہاں پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرضن، وہ ایک بیماری تھی جو بد عقیدگی والی تھی، کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بد عقیدگی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لی۔ تو پھر ہوا کیا؟ فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرضن، ان کی بیماری کو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کہ وہ جس ضد کے اوپر اڑ گئے تھے نا، اس ضد پر اڑ جانے کی وجہ سے پھر اللہ نے انہیں مزید ڈھیل عطا کر دی، ان کی بیماری اور زیادہ بڑھا دی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک قسم کا۔ فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے من میں ایسی بیماریاں پال رکھی ہیں کہ وہ ٹکر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ، ٹکر لیتے ہیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ، ٹکر لیتے ہیں اللہ کی تعلیمات کے ساتھ۔ فرمایا وہ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے تو وہ بچے ہوئے ہیں،
فرمایا وہ بچے ہوئے نہیں ہیں، بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے انتظار میں ہے۔ بما کانو، اور یہ بدلہ ہوگا اسی کا، یکذبون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فرمایا یہ منافقین لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اس کا بدلہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ اور لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ فرمایا جو بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں رہتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، کیونکہ جو جھوٹ کو چھوڑ دے گا، سچائی کو اپنا لے گا، وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائے گا، اس پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، کہ لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں۔ فرمایا یہ جو تمہارا عمل ہے نا، اس کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہو رہا ہے، یہ جو تمہارا جھوٹ ہے نا، یہ جھوٹ زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے، معاشرے کا امن تباہ کر رہا ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد پیدا نہ کرو، قالو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے ہیں، انما، کہ بے شک ہم ہی تو ہیں، نحنو، ہم، مصلحون، کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ جو فساد لگانے والے ہیں، وہ جو آگ لگانے والے ہیں، معاشرے کا امن خراب کرنے والے ہیں، تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اس رویے کردار کی وجہ سے یہ امن خراب نہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو امن پیدا کر رہے ہیں، ہم ہی تو کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کہا تھا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن نسبت و تعلق مصطفیٰ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو منافقت دل کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، انہم، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ جو، کہ وہ، ہم المفسدون، فرمایا جو فساد پھیلانے والے ہیں، انہی کی وجہ سے فساد ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ نبی کا مخالف ہو جاتا ہے، جو بندہ نبی سے ٹکر لے لیتا ہے، نبی کے مقام، نبی کے مرتبے کا حیا نہیں کرتا، نبی کی تعلیمات کی پاسداری نہیں کرتا، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں پھر اس کے شعور کا جو چراغ ہے اسے گل کر دیتا ہوں، اسے پھر شعور ہی نہیں رہنے دیا جاتا، وہ پھر بے شعور کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کے دربار کے اندر اپنی آواز بھی اونچی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہونے دیا جائے۔ اعمال برباد ہو جانا یہ ایک سزا ہے، لیکن اس سزا کے بعد پھر شعور بھی پیدا نہ ہونے دینا یہ دوسری سزا ہے۔ تو یہ جو شعور کا پیدا نہ ہونا ہے، یہ بھی شعور کا چھین لینا ہے، یہ سزا بھی ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو نبی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنا شعور بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا فہم بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی بصیرت بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، نبی کا حقیقی معنوں میں نوکر اور غلام بننا ہوگا۔ تو جو بندہ حقیقی معنوں میں نبی کا نوکر اور غلام بن جاتا ہے، میرا اللہ اسے شعور بھی عطا فرماتا ہے، اسے وقار بھی عطا کرتا ہے، اسے عزتیں بھی عطا کرتا ہے،
اس کی دنیا کی زندگی بھی مثالی ہوتی ہے، اور قبر کی پہلی رات فرشتے آ کے اسے مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ تو نے دنیا کی زندگی غلامی رسول میں بسر کی ہے، آج آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ کس انداز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو تمہارا نگران اور نگہبان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں منافقت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ایمان والی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی